تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابلیس لعین جن ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کے متعلق قرآن مجید فقان حمید میں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 28واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ اس میں نافرمانی نہیں کرتے، اور جس کام کا حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ تو اگر ابلیس لعین فرشتہ ہوتا تو اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا، آدم علیہ السلام کی توہین کیوں کرتا؟ لہذا قرآن اور احادیث طیبہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ ابلیس لعین فرشتہ نہیں ہے، وہ جن ہے۔ ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لہذا جب کبھی کوئی مومن سجدہ کرتا ہے تو ابلیس لعین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 81، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی آدم یعنی انسان آیت سجدہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے روتا ہوا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا، سو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے نافرمانی کی، سو میرے لیے جہنم ہے۔ اس حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ہے جب انسان آیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آیت سجدہ پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، فوراً کریں تو یہ افضل ہے، اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بھی یاد رکھنا چاہیے اور یہ سجدہ ضرور کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اس میں ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ 5 مرتبہ یا طاق مرتبہ دوسری کسی تعداد میں 3 5 7 9 11 جتنا چاہیں پڑھ لیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ سجدہ کرنے کے بعد اتحیات نہیں پڑھنی، سلام نہیں پھیرنا، کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں اور پھر سجدہ کر کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں، یہ افضل ہے۔ بیٹھے بیٹھے سجدے میں جا سکتے ہیں اور سجدہ کر کے دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک ساتھ ایک سے زائد سجدے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کسی نے پورا قرآن پاک مکمل کیا، 14 سجدے اس پر ہیں تو ایک ساتھ وہ 14 سجدے کر سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں آپ کا جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت عطا فرمائی، اور پھر جنت میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ جنت ہی میں رہو، کھاؤ پیو بلا روک ٹوک، جہاں جی چاہے جاؤ، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا، ورنہ تم حدود کو کراس کر جاؤ گے، یہاں تک آپ کی حد ہے، اس سے آگے مت بڑھنا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی۔